بڑیچ، اس بڑیچ خاندان میں ایک قبیلہ ہے جس کو کہتے ہیں روہیلا۔ روہیلا یہ افغانستان کے پٹھان تھے۔ یہ افغانستان سے جنگجو تھے، بہادر تھے، لڑاکا تھے، زمین کی تلاش میں آئے اور ہندوستان میں انہوں نے لڑ جھگڑ کر مخالفتوں سے جنگیں لڑ کے تلوار کے زور پہ، زور بازو پہ، ہمت پر اپنی ایک ریاست بنائی جو آج بھی قائم ہے۔ اس کا نام ہے روہیل کھنڈ۔ روہیلا تھا نا بڑیچوں کا قبیلہ، اس کا نام ہے روہیل کھنڈ۔ روہیل کھنڈ میں روہیلا بڑیچ پٹھانوں کے اس قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کو میرے آقا کی حب کی ابتلا تھی۔ وہ مبتلائے مرض حب مصطفیٰ تھا، اور سرکار کی حب کا صدقہ یہ ہے کہ آج 100 سال اس کو دنیا سے گئے ہو گئے، لیکن آج بھی اس کے مزار پر محبان رسول بشمول سادات ایسے ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ پٹھانوں کا بچہ ہے، سادات میں سے نہیں ہے، سادات میں سے نہیں ہے۔ آج بھی جب نام آتا ہے زبان پر تقدیس سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، جب بھی نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی نفر اللہ مرکزہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ سادات میں سے نہیں تھے۔ واہ آج بھی جو حاضر ہوتا ہے کہتا ہے قدمین کی جگہ بوسہ نہیں دیتا، ہاتھ تو لگا دو۔ کیا بات ہے۔ یہ ہے نسبتوں کی عطا۔ دنیا بھی اس ذات کو معظم کر دیتی ہے اور مکرم کر دیتی ہے۔ تو میری یہ بس درخواست ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں نہ چھوئیں۔ یہ علماء ہیں، یہ سرکار کی علمی اور روحانی سلسلے کے امین ہیں، عطاؤں کے امین ہیں۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں فضیلتیں عطا فرمائے۔ میں تو صرف اپنے والد کی محبت نبھانے کے لیے، یہ ہمارے منظور بھائی ہیں حافظ صاحب، ان کے حکم پر آ جاتا ہوں، ورنہ میری کوئی حیثیت اوقات تو ہے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ نسبتوں کے ساتھ ہوں۔ تو جو نسبتوں کی لاج رکھتا ہے، چاہے میرے جیسا ہی کیوں نہ ہو، کم از کم یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا اللہ اپنا کرم فرما دے تو انہی نسبتوں کے صدقے بخشا دیا جاؤں۔ یہ رب سے تو اپنے خطاؤں کی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ جو کاندھے پہ گناہوں کا خطاؤں کا بوجھ ہے وہ لیے پھرتا ہوں، تو میں کسی کو کیا بخشواؤں گا یا میں کسی کے لیے کیا دعا کروں گا؟ میں تو اپنے مخمصے میں پڑا ہوں۔ اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے درگزر کر دے میری خطاؤں کو، میری پرسش نہ فرمائے، میرا مواخذہ نہ فرمائے۔ اور یہ جو آگے والی زندگی ہے اس میں حتی المقدور میرا اللہ مجھے ان خطاؤں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز قبول ہوئی بھی، اس قابل تھی بھی کہ نہیں تھی۔ یہ لباس، یہ جسم، یہ پاک تھا بھی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق تھے بھی کہ نہیں تھے۔ دل میں کتنے ہی خیال بد آئے، شیطان نے کتنے ہی وسوسے ڈالے، کہاں کہاں دھیان نہیں گیا، ادھر گیا ادھر گیا، پھر سلام پھیر لیا، پھر امید یہ رکھی کہ نہیں یہ نماز ادا ہو گئی، پھر کوئی ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، کسی نے رفع یدین کر لیا یا کسی نے زور سے آمین کہہ لی، پھر دل میں مسلک کا بغض رہا، پوری نماز اسی بغض میں رہ گئی کہ یہ فلانے مسلک کا ہے تو یہ فلانے مسلک کا۔ تو میرے سجدوں کا کیا ہوا؟ میں نے تو پورے سجدے، پوری نماز اسی بغض میں گزار دیے کہ میرے دائیں اور بائیں ایسا شخص بیٹھا ہے۔ میری نماز کا کیا؟ میرے تعلق کا کیا؟ میں نے کس کو سجدہ کیا؟ تو یہ سجدے ان پہ نصیب ہو جائیں تو اس کا کرم ہے۔ مولا کم از کم ظاہری طور پر تو یہ جبی رکھی،
باطنی طور پہ قلب جھکا کہ نہیں جھکا مولا ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ یہ بڑا تکبر ہوگا، یہ بہت بڑا تکبر ہوگا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں اس کو بخشوا جائیں گی، یا اس کی عبادتیں قبول ہو گئیں عند اللہ، قبول ہو گئی، معجور ہو گئی۔ یہ بہت بڑی، اور تکبر کا جو لفظ ہے نا، یہ صرف ایک ذات کو شوبھا ہے، زے بھی صرف ایک ذات کو دیتا ہے، اور وہ ہے لفظ، وہ ہے ذات اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ لفظ تکبر کسی کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے وہ بھی اشارہ رب کی طرف ہو تو ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے اس بات پر تکبر ہے کہ مجھے بنانے والا اللہ ہے، یہاں پر بھی تکبر اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا تو استعمال ہو سکتا ہے۔ یار ہاتھ نہ چومو، میں نے ابھی عرض کیا، یہی بات ہے نا، ہم سنتے ہیں وہ کنفیوشس ایک بہت مشہور ذکی تھا، تو اس نے اپنے بادشاہ کے آگے، یونانی شاہ کے آگے 3 مجسمے رکھے اور کہا کہ یہ بتائیے کہ اس میں فرق کیا ہے۔ اس نے اپنے سارے مصاحبوں کو بلا لیا اور انہوں نے بغور دیکھا تو ان کو کوئی فرق نہ ملا۔ انہوں نے کہا جی اس میں کوئی فرق نہیں۔ تو پھر اس نے پتلا سا ایک ہاتھ کا تار نکالا، تار نکال کے ایک مجسمے کے کان میں ڈالا تو وہ تار دوسرے کان سے باہر آ گیا۔ پھر دوسرے مجسمے کی طرف گیا، اس نے وہ دھات کا تار اس کے کان میں ڈالا تو وہ اس مجسمے کے منہ سے باہر آ گیا۔ تیسرے مجسمے کے کان میں تار ڈالا تو وہ نہ کان سے باہر آیا نہ منہ سے باہر آیا، وہ اندر ہی رک گیا۔ تو میرے خیال میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کون سے مجسمے سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ آپ کے لیے سوال ہے، یہ حکمت ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے کہ اس میں بہتر کون سا تھا اور اس کا کیا مطلب تھا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ بس اتنی گزارش ہے، جو بولتا ہوں اس کو سن تو لو، یہیں پہ اسی لیے حاضر ہوا۔ مجھے دیکھنے سے کسی کو کوئی ثواب نہیں ہوتا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں معمولی آدمی ہوں، میں معمولی آدمی ہوں۔ مجھے ہاتھ ملانے سے کسی کو ثواب نہیں ہوتا، میرے ہاتھ چومنے سے تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور ہاتھ چومنا میں اس کو غلط نہیں کہتا، میں اس کو غلط نہیں کہتا کہ ہاتھ چومنا، میں خود بھی چومتا ہوں۔ بزرگ جو اس قابل ہو اس کے چومو، اپنے والدین کے چومو، ماں کے چومو، باپ کے چومو، اور بیویوں کے تو پاؤں بھی چومتے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ رجب کے آخری ایام ہے، تھوڑا سا کلام معراج کے حوالے سے کرتا ہوں۔ ویسے تو معراج کے حوالے سے علماء نے بہت کچھ بتایا اور میں چھوٹا سا طالب علم کیا بتاؤں گا، لیکن یہ جو الفاظ بولوں گا قیامت کے دن جب وفاداروں کا نام پکارا جائے گا، دیکھو گنہگار تو ہیں، اس میں تو کوئی خطائیں تو کتنی کی ہیں، صبح سے لے کے شام تک خطاؤں کے کیچڑ میں لت پت پڑے رہتے ہیں، لیکن جب وفاداروں کو پکارا جائے گا، کیونکہ دیکھو قیامت کے دن یہ یاد رکھنا، قیامت کے دن رب نے تقسیم تو کرنا ہے نا انسانوں کو۔ یہ خط تقسیم کی بنیاد کیا ہوگی؟ کیا نمازیں ہوں گی؟ کیا عبادتیں ہوں گی؟ نہیں، یہ تو صرف اور صرف یہ بتائیں گی کہ وفادار کون ہے۔ خط تقسیم کا نام ہے وفاداری رسول۔ جو رسول کا وفادار ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ ہاں، وفاداری میں گواہ دیں گی نمازیں کہ ہاں ٹوٹی پھوٹی تھیں، ریا والی تھیں، خیال نہیں کیا تھا، اتنا دھیان نہیں کیا تھا،
غلطیاں کرتا تھا نماز پڑھنے میں، لیکن مولا جبھی رکھتا تھا تیرے رسول کی وفاداری میں رہا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں معراج کے حوالے سے، ایسی کون سی جہت ہے جو علماء بیان نہیں کرتے؟ دو باتیں دیکھو، اگر میرے لیے وقت رک جائے، میرے لیے وقت تھم جائے، آپ میں سے جو اباسی لے رہا ہے اس کا آدھا منہ کھلا ہے وہیں پہ رک جائے، جو پلک جھپک رہا ہے اس کی آدھی آنکھ بند ہے آدھی کھلی ہے وہیں پر تھم جائے، سورج جہاں پر ہے وہاں رک جائے، آپ کی گھڑی کی سیکنڈوں والی سوئی جو ہے وہ ایک سیکنڈ سے دوسرے سیکنڈ کی طرف رواں دواں ہے، درمیان میں تھم جائے، یہ پتے، یہ جانور، یہ پرندے ہوا میں جہاں ہیں وہاں معلق ہو جائیں، وقت ساکت ہو جائے، وقت صامت ہو جائے، مجھے کسی کام سے کراچی جانا ہو، میں یہاں سے اٹھوں کراچی جاؤں، ہو کر واپس آؤں، پھر سے اسی وقت تقریر شروع کر دوں، وقت رکا ہوا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا میں کراچی گیا تھا، میں کہوں گا یار وہ کراچی میں ایک دوست تھا اس سے مل کے آیا ہوں، ابھی دیکھ کے آیا ہوں، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، صدقے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور۔ اسی وقت اسی لمحے میں یہاں پہ تھا، اسی وقت اسی لمحے، کیونکہ وقت تو ساکن جب گزرا نہیں تو وہی لمحہ ہوا نا، اسی لمحے میں نے چاہا میں کراچی چلا جاؤں تو کراچی چلا گیا، اسی لمحے اسی وقت، یعنی اسی لمحے میں یہاں بھی حاضر تھا، کیا تو میں نے چاہا کہ میں وہاں بھی حاضر ہو جاؤں تو میں وہاں بھی حاضر ہو گیا، کیا کہنے، کیونکہ وقت تھم گیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے جیسا تمہارے جیسا وقت کی قید میں ہے، جگہ کی قید میں ہے، وقت کو توڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی ذات ایسی ہو جس کے اوپر اطلاق قید زمان و مکان نہ ہو تو پھر وہ جب چاہے جہاں چاہے حاضر بھی ہو جائے اور جب چاہے جہاں چاہے ناظر بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیات جناب، حیات جناب، سمجھ آئی؟ اب میری بات سنو، ام ہانی کے دروازے سے لٹکی زنجیر ہلتی رہی، جو وضو کا پانی چند سیکنڈوں میں 2 4 5 سیکنڈ کے اندر زمین کے اندر جذب ہو سکتا تھا وہ ابھی بھی بہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور اسرا پہ تشریف لے گئے، ابھی اعراج کی بات نہیں کرتا، ابھی معراج کی بات نہیں کرتا، ابھی اسرا ہے۔ میرے آقا وہ سواری پیش کی گئی، سوار ہوئے، آپ تشریف لے جاتے ہیں تو جو نبی کی شان بیان کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے، جس کے دل میں نبی کی ذات کا بغض ہے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ سواری بڑی تیز تھی، اللہ اکبر، وہ سواری اتنی تیز تھی کہ اس نے جلدی پہنچا دیا۔ تجھے سواری کے کمال تو یاد آ گئے، سوار کے کمال یاد نہیں ہے۔ کیا کہنے، صدقے۔ اچھا چلو، اگر سواری بھی اتنی تیز تھی تو پھر روایات میں آتا ہے حضور سواری سے اترے اقصی پہ، یروشلم میں، پھر اس سواری کو باندھا، باندھنے کا بھی ذکر ہے کہ نہیں ہے یا کھلا چھوڑ دیا تھا؟ بھئی حدیث پڑھ لیا، میں تو طالب علم، مجھے تو پتہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھنا، روایتیں بیان کریں گے۔ پھر باندھا، اب سواری ساکت ہے، اب سواری سامت ہے، اب سوار سواری سے نیچے اتر آیا، میں وہاں سے یہاں آیا، مجھے 3 منٹ لگے، اگر درمیان میں سے آتا تو صرف مسافہ کرتے کرتے 5 منٹ لگ جاتے تھے، صرف مسافہ کرتے کرتے 5 منٹ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات اب ذرا سوچو، جہاں
1,24,000 سے زائد تڑپتے دل ہوں، آہا صدقے حضور کیا بات ہے. اور یہ وہ ذات. اچھا ایک اور یہاں پہ بات کریں، کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں. کیا بات ہے. یہاں پہ آپ کا MNA آ جائے، بن بلائے آ جائے، کوئی منع کرے سینہ نہ تو سنا، اس کو اٹھائیں گے. یہاں پر موجود اگر یہ کرسی خالی نہ بھی ہوتی تو کوئی ایک بندہ ہٹ جاتا. ہمارا MNA آیا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہمارا مشر ہے، ہمارا وڈیرا ہے، اس کو بٹھاتے ہیں. یہ عزت کے مراتب ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان معاملات کو، اس کو بٹھا دیتے، وہ بیٹھ جاتا. وہ یہاں پر خاص ہوتا، بڑا خاص ہوتا. یہی خاص بندہ اگلے دن چلا جاتا اسلام آباد، وہاں پر سیشن ہوتا، یہاں سارے MNA ہوتے. وہاں پر یہ خاص نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو وصف اس کو عمومیت سے خصوصیت کی طرف دھکیلتا ہے، وہاں یہ وصف ہر کسی کے پاس ہے. سارے MNA بیٹھے ہیں، ان سارے MNA میں یہ بھی ایک MNA ہے. اب یہاں پر جو وصف خاص تھا وہ وہاں پر وصف عام ہے. وہاں کی یہاں کی خاصیت وہاں پر عمومیت میں بدل گئی، وہاں عام ہے. وہاں پھر رہے ہیں ایسے، یہاں پر سیلفیاں لے رہے تھے لوگ، وہاں پر ایئی میں پھر دے. سبحان اللہ. وہاں پر باقی ہم نے پوچھا یار یہ کون ہے، یار یہ کوئی MNA ہو سی کہنے علاقے دے، یار یہ پتہ کیا نہیں ہے. کیا بات، کیا کہنے حضور، کیا کہنے. یہاں پر اتنا خاص بندہ وہاں پر عام ہو گیا، وہاں پر خاص وزراء. پھر وہ کچھ ہوتے ہیں، وزیر ریاست ہوتا ہے، وزیر مملکت جس کو بولتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وفاقی وزراء. وزیر مملکت کا عہدہ ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، جو وفاقی وزیر کا عہدہ ہوتا ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے. وہاں پہ وفاقی وزراء کے ہیں ترے، وہ خاص ہیں. ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں بھی لے رہے ہیں، آ کے بیٹھ رہے ہیں، جو جس چیز کی وزارت ہے اس کے مطابق جا کے. کوئی داخلہ کا ہے تو جی یہ میرے یہ مسئلہ ہے، کوئی دفاع کا ہے تو جی یہ کوئی بھرتی کرانی ہے، کوئی کسی کا ہے تو جناب یہ سارے MNA ان کے پاس. سر میرے سے تھوڑا سا ٹائم، نہیں یہ ابھی کابینہ کی میٹنگ ہے، بعد میں ملوں گا. سر ناراض ہی کہنا چلائے. کیا بات، کیا بات. اچھا پھر یہ سارے وزیر اٹھتے ہیں. وزیر اعظم نے کیبنٹ کی میٹنگ 4:30 بجے بلائی ہوئی ہے، کابینہ کے جو کمرہ ہے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جو یہاں پر خاص تھے اسمبلی ہال میں، جب کابینہ کے اندر گئے تو اب یہاں پہ سب وزراء ہیں، اب سارے عام ہو گئے. یہی وزیر جو اسمبلی ہال میں خاص ہے